صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اپنی صحت کو پریورٹی دیں. آپ دنیا کے مال کما لیں گے, دنیا میں نام کما لیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے, آپ بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, یار ابھی مزے کرو, پریورٹی کھانے کو دیتے ہیں, آپ پریورٹی صحت کو دیں. ایک جملہ ناظرین یاد کر لیں, صحت دسترخوان پر بنتی بھی ہے, دسترخوان پر بگڑتی بھی ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ دسترخوان پر صحت بنا لیں, یہ دسترخوان پر بیٹھ کے بگاڑ لیں. غلط کھانا آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا اور صحیح کھانا آپ کی صحت بنا دے گا. پریورٹی دیں اپنی صحت کو. اور اگر جو دیندار لوگ ہیں, علماء ہیں, نعت خواہ ہیں, مبلغین ہیں, اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا, صحت مند رہیں. جتنا صحت مند رہیں گے اتنا زیادہ دین کا کام کریں گے. آج امیر اہل سنت کتنا دین کا کام کر رہے ہیں. ہم نے 60 سال کے لوگوں کو دیکھا جو کھڑے نہیں ہو سکتے, جو نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے صحت کا خیال رکھا تو آج بھی بہت سارے جوانوں سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا, اس نیت سے صحت مند رہنا, اس نیت سے صحت کا خیال رکھنا, اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. آپ کو دوائی کھانے کا بھی ثواب ملے گا, آپ کو ورزش کا بھی, آپ کو واکنگ کا بھی ثواب ملے گا کہ میں اپنے آپ کو فٹ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری صحت اچھی رہے. تو پریورٹی خدارہ صحت کو دیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے, اربوں پتی لوگ ہیں, دنیا بھر کی نعمتیں ہیں, صحت نہیں ہے. یقین کریں وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کرے میں بھی اس میں, میرے ساتھ تو ایک پرابلم ضرور ہے کہ میں ٹریول بہت کرتا ہوں, اور ٹریول میں اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ ڈیفیکلٹ ہے. تو میرا نیت ہے کہ کچھ ٹریول بھی کم کروں گا, اور یہ بھی میرا اب ذہن بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اب ایج وہ ہو گئی ہے کہ اب اپنی صحت کا زیادہ 40 کے بعد. ایک ڈاکٹر نے مجھے بڑی پیاری بات کہی, تو بڑا کمال کا جملہ تھا کہ 40 سال کے اگر ہو گئے نا, اب اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا, اب اپنی باڈی پر اور پریشر مت ڈالنا. 40 ایئرز پرانی مشینری ہو گئی ہے. سلمان بھائی, ہماری گاڑی میں بھی پرزہ چینج ہو جاتا ہے, موٹر سائیکل میں انجن تبدیل ہو جاتا ہے. 40 سال سے وہی انجن ہے ہمارا, وہی دل ہے جب سے پیدا ہوئے, وہی پھیپڑے ہیں, وہی گردے ہیں, سب کچھ مشینری پیدا ہوئے تھے تو لگی تھی, چینج نہیں ہوئی ہے. آپ 40-45 سال سے وہ مشین چل رہی ہے, بلڈ وین سب وہی ہیں. اب آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے اس پہ؟ اب یہ تو سمجھ لو نا کہ یہ پرانی ہو گئی ہے, اب اس پر بوجھ کم ڈالیں. اور دوسری اس نے بات کہی, اس بندے نے کہا کہ 40 سال کے بعد آپ زندگی کے عروج پر پہنچتے ہیں, اور واقعی کتابوں میں لکھا کہ بندے کی عقل کامل جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ ضرورت اس وقت ہے آپ کو آپ کی صحت کی. میں نے کہا یہ آپ نے کیوں بات کی؟ اس نے کہا دیکھیے, جب بندہ 40-45 کا ہوتا ہے نا, پوری فیملی یا جو بھی وہ دین کا بھی کام کر رہا ہے, بہت سارے لوگوں کا وہ مرجع ہوتا ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کو. بچے گرو کر رہے ہیں, بچے بھی اس ایج میں ہے کہ جن کو بڑا کرنا ہے, فیملی کو اسٹیبل کرنا ہے, معاش کا معاملات کو حل کرنا ہے. اگر کسی تنظیم سے وابستہ ہے تو تنظیم کے لوگوں کا رجوع ہے. 60-65 کے بعد تو ویسے ہی سارے لوگ آپ کا خیال رکھیں گے. 40 کے 45 کے بعد آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر سب سمجھیں گے بوڑھا ہو گیا بیچارہ, اس کا خیال رکھو. اصل یہی ٹائم ہے اپنی صحت کو سنبھالنے کا, بچانے کا. اور اس وقت اگر صحت اچھی کرنی ہے تو پیچھے جوانی میں اپنی صحت کا پہلے خیال رکھیں. تو پلیز کھانا پینا, آرام, ان تمام چیزوں میں یہ دیکھیں کہ یہ امور جو ہے, سگریٹ پیتے ہیں لوگ, گٹکے کھا رہے ہیں, چھالیاں کھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, اور سوچتے ہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں رہا. بھی نہیں ہوگا. آگے جا کے اس کو جو آپ غلط پیٹرول ڈلواتے رہیں, غلط قسم کا آئل ڈلواتے رہیں, تو جیسے ہی آئل ڈالے گاڑی تھوڑی بند ہو جاتی ہے. وہ آگے جا کے کارپیٹر خراب کرے گی, وہ آگے جا کے انجن سیز کر دے گی, وہ جلدی آپ کی گاڑی کا بیڑا غرق کر دے گی. اچھا پیٹرول کیوں ڈالتے ہیں لوگ, اچھا آئل کیوں ڈالتے ہیں, فلٹر کیوں تبدیل کرتے ہیں کہ یار چیز دیر پا چلے. مشینری کا خیال کرتے ہو, اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے ہو. جو دل میں آتا کھا لیتے ہیں, جو دوست نے کھلایا کھا لیا, کسی نے پیزا کھلا دیا, کسی نے برگر کھلا دیا, چیز کھا لیے, اور اتنا کھا لیا کہ بعد میں خود ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا کہ ہمارے بھی بچے ہیں, کوئی جس میں برکت ہو جائے, تو پھر مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے. اللہ اکبر, اللہ. پریورٹی اپنی صحت کو دیں. امیر اہل سنت کا ایک جملہ جو ہے نا, یقین کریں نہیں مانا, ہم نے نہیں مانا. اب مانا بھی تو کیا مانا. وہ فرماتے میری مان لو, ورنہ بعد میں ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی. اب بالکل ایسا ہی, 100% ایسا ہی ہے. ابھی روکیں اپنے آپ کو. اور کھانا جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے. انٹیک جو ہے نا, آپ اپنے جسم میں جو لے جا رہے ہیں وہی اندر جا کے ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا. آپ انٹیک اچھا کر لیں, کھانا صاف ستھرا کھائیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, دنیا بھی جا رہی ہے اس کی طرف, وہ زیادہ کھائیں جو اللہ نے بنایا ہے. واہ. آپ آرگینک فوڈ کی طرف زیادہ آ جائیں. آپ گھر میں جو بناتے ہیں یا باہر جو بنتا ہے نا, مسالے مسولے, گھی تیل ڈال کے جو اس کا حال ہوتا ہے, اس کو کم کر دیں. جو ڈائریکٹلی قدرت کی طرف سے آ رہا ہے نا, چاہے وہ فروٹس ہیں, چاہے وہ سبزی ہے, جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے, اور وہ براہ راست آپ تو ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندے اس کو مکس اپ کرتے ہیں نا, گڑبڑ وہی ہوتی ہے. اسی میں تو گڑبڑ کرتے ہیں نا, الٹی سیدھی چیز ڈال دیتے ہیں, تیل گھی پتہ نہیں کیا کیا ڈل جاتا ہے. آپ ڈائریکٹلی وہ کھانا شروع کر دیں, آپ دیکھیں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے, کیونکہ درود پاک دکھ, درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے.
تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آ جائے تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا. کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں. شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا. یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیگ بن گیا ہے. اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں، نام آپ خود بتائیں گے. اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا. اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام. مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا. صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا، تو کیا واقعہ ہے. تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں. لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آئے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا. آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد میں بھی کثرت دی. ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے. اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے. اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا. آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے. بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے. اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی. اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے. اللہ اکبر. آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا. اسی نے دیا تھا نا. تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے. کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے. سبحان اللہ. آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے. میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے،
وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، اب رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا۔ اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا، اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے۔ اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا، تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے۔ اللہ اکبر، مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ
اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ زمانے سے نہیں کہتے تھے۔ یہاں ایک اور پرابلم ہے، میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی۔ نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ من صلی علیہ او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ اتنا ہو سکے اس دن ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے۔ اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ What is the meaning of that؟ میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے۔ مگر اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، شرک کرنے والی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے۔ پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے۔ خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو۔ پتہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں۔ نمازیں جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں، رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ بس آج سچی توبہ کر لو۔ آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا، ہمیں معاف کر
دے، اے کریم ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے، توبہ کر لو، اب نہیں کرنے۔ ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے، کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا۔ غوث اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں، کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا، جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے، شعبان آ گیا ہے، اب نفلی روزے، اب تلاوت قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں، خدا را اس کی عادت بنائیے۔ اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے۔ پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی، عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے، 6 نوافل پڑھیں، وہ رات اجتماع میں عبادت میں صلاۃ التسبیح میں گزاریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے، نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرابی نہیں بخشا جا رہا۔ توبہ کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز۔ وہ رحیم وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے، پلیز توبہ کر لیجیے۔ مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے؟ آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو، اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلام، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا۔ تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے۔ معافی مانگ لیجیے، سجدے میں سر جھکائی۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you، پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو۔ اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا۔ یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں۔ تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا۔ اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑگڑائیے اپنے رب کی بارگاہ۔ اور دیکھیں توبہ کیا ہے،
توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، I promise in your court یا اللہ عز و جل، پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے، مالک اب نہیں کروں گی۔ تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے۔ What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ، ذرا ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی was once busy in worship in the 15th night of شعبان۔ حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں۔ When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky۔ جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے۔ It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز، meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔